السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ ہمدرد نونہال بیاد شہید حکیم محمد سعید ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 70، شمارہ نمبر 5، شوال المکرم 1443 ہجری، مئی 2022۔ پہلی بات، سلیم فروخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ مئی کا شمارہ انشاءاللہ عید الفطر سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آپ میں سے بیشتر نے پورے روزے رکھے ہوں گے۔ بہت کم عمر نونہالوں کو بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے کیونکہ والدین کو وہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں ماؤں کا دن بھی منایا جانے لگا ہے۔ ویسے تو ہر دن ماں کی محبت بچوں کے دل میں اپنی چاہت اور رہتی ہے، ہر پل ان کے آرام کا خیال رکھتی ہیں۔ ماں بھی تو آپ بچوں کے آرام اور ان کی خوشی کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دیتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ماں اور باپ کی شکل میں 2 تحفے دیے ہیں۔ ماں کے لیے اس کا ہر بچہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں باپ پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں۔ والدین جب آپ کو کسی کام کو کرنے سے روکتے ہیں یا کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جسے آپ سمجھ نہیں پاتے اور روٹھ جاتے ہیں۔ مثلا وہ آپ کو موبائل فون زیادہ استعمال کرنے سے روکتے ہیں اور پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ماں باپ کا یہ غصہ، یہ ڈانٹ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے کہ وہ آپ کے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں۔ اتنی محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اپنے بچوں سے اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ماؤں سے عقیدت کا دن تہوار کے طور پر منانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس شمارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہزاروں سال پہلے کی ماں کس طرح اپنے بچوں کے آرام کا خیال رکھتی تھیں۔ 1 مئی کو عالمی یوم محنت بھی منایا جاتا ہے۔ بقول شاعر، محنت سے کام نواب اچھا پاؤ گے جہاں پر، آئے گا ایک دن جب آپ پاؤ گے آسماں پر۔ دنیا میں کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جنہوں نے محنت کو اپنا معمول بنایا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی محنت ہی وہ سیڑھی ہے جس پر قدم رکھتے ہوئے ترقی کی بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کامیابی اور ترقی کے لیے محنت اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جاگو جگاؤ، نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ اسلام کا بھی ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور دینی رشتے سے ہر مسلمان ہمارا بھائی اور رشتہ دار ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمارا رویہ اور سلوک ایک مسلمان بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح خیر خواہی کا ہونا چاہیے جس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی اس کا درد محسوس ہو۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے وہ ہم ضرور کریں۔ ہم سے جتنی مدد بھی ہو سکے اس میں دیر یا تعامل نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے۔ ملاقات ہو تو ایک مسلمان ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسرا مسلمان دوسری طرف منہ پھیر لے۔
ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ جس شخص کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے اس کو ان لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے جو اس دین کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مل کر جو خوشی ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اسلام سے محبت ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا بلکہ تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ خود اس کو تکلیف پہنچائے؟ ہم سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، آپس میں کام آئیں اور ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں روزانہ عید کا سماں ہوگا۔ ہمدرد نونہال مارچ 1994 سے یہ اقتباس لیا گیا تھا۔ حمد باری تعالی، عادل حیات، خدائے برتر، خدائے بالا، تو ہی مالک، تو ہی ہے آقا، تو ہی مناظر کی دلکشی میں ہے، چاند سورج کی روشنی میں، سمندروں کی تو بے کرانی، تجھی سے دریاؤں میں ہے روانی، پہاڑ تیرے بلند بالا، نثار تجھ پہ یہ باغ و صحرا، گلوں کی رنگت مہک بھی تو ہے، فضا میں رنگی دھنک بھی تو ہے پیڑ پودوں کی سنسناہٹ، تو ہی ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ، مسرتوں کا بیاں بھی تو ہے، خاموشیوں کی زباں بھی تو ہے، ہر ایک سو میں جہاں بھی جاؤں تیرا ہی عکس جمال پاؤں، جو حکم تیرا نہیں ملے گا تو کیسے پتا کوئی ہلے گا، لبوں پہ حرف دعا ہے سن لے، دلوں سے نکلی صدا ہے سن لے، ہر ایک دل سے مٹا دے نفرت کہ باہم ان میں بڑھا دے الفت، زمین پہ امن و امان کر دے، منور سارا جہان کر دے، گلوں کی صورت زمین ہوگی تو دنیا کتنی حسین ہوگی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں، روشن خیالات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف کی ایک گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ثاقب احمد، اسلام آباد۔ حضرت ابو بکر صدیق، گلے شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ فاطمہ عادل، فیصل آباد۔ حضرت ابو ذر غفاری، تمام عبادتوں سے بہتر مظلوموں اور عاجزوں کی مدد کو پہنچنا ہے۔ مہک اکرم، لیاقت آباد۔ خلیفہ مامون رشید، ایسی سوچ سے دور رہو جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ابیہا جنید، سیالکوٹ۔ بکرات، میں نے اپنی جہالت سے سبق حاصل کیا۔ حسام عامر، نئی کراچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، یعنی کام کام اور صرف کام۔ محمد ابراہیم دادو، خوشحال خان خٹک، مجھے اس شخص کی خوشی پر رشک آتا ہے جس کے پاس دولت اور جائیداد نہیں۔ محمد علی رحیم یار خان، شیکسپیئر، نیک نامی انسان کا زیور ہے اور روح میں بسی ہوئی خوشبو۔ محمد عمر خاور صدیقی، نارتھ کراچی۔ حضرت ابو ذر غفاری، سلیم فروخی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا شمار معروف صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ الغفار سے تھا۔ ایمان لانے سے پہلے وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر کسی کو تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا، اے بھائی، میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی کو تلاش کر رہے ہو۔ ابو ذر نے کہا، ہاں، میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جو عافیت کی راہ دکھاتا ہے، آپ مجھے اس ذات اقدس تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ بے شک خدا کے سچے رسول ہیں، تم نے ہدایت کا راستہ پا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جلال نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی خدا کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے عقیدت سے سلام پیش کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی دعوت کی تفصیل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دل نواز انداز سے انہیں راہ نجات سے آشنا کیا کہ وہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ایمان لانے والے صحابہ میں 5ویں صحابی ہیں۔
ان سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارث ایمان لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو ذر، اب تم اپنے قبیلے میں واپس جاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ فی الحال تم بھی مکے میں اپنا اسلام پوشیدہ رکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری کا دل توحید کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مکہ میں اسلام کا پرچار کر کے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ جذبہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری سیدھے کعبہ میں پہنچے، وہاں مشرکین جمع تھے۔ ابو ذر غفاری نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگو، خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، مار مار کر ان کو زخمی کر دیا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب ادھر آ گئے۔ انہیں زخمی ابو ذر پر بہت ترس آیا۔ وہ ان پر گر پڑے اور لوگوں سے کہا کہ بس کرو، کیوں ناحق غریب کی جان لیتے ہو؟ حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے کفار کو ان کی بات کا بہت پاس تھا۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر کفار کو دعوت اسلام دینے وہیں پہنچ گئے۔ کفار نے انہیں پھر پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ حضرت عباس کو خبر ہوئی تو فوراً امداد کو آ گئے اور کفار کو سمجھایا، یہ جنگجو قبیلے غفار کا فرد ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو تمہارا تجارتی قافلہ اس طرف سے نہیں گزر سکتا اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، کیوں خواہ غفاریوں سے دشمنی مول لیتے ہو؟ کفار کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر یہاں سے مایوس ہو کر اپنے قبیلے پہنچے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ قبیلے کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ بدر، احد اور خندق کے غزوات گزر چکے تھے۔ ابو ذر غفاری مدینہ پہنچے تو غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر شام کے علاقے میں جا بسے۔ امیر معاویہ وہاں کے گورنر تھے۔ امیر معاویہ نے وہاں الخضر کے نام سے اپنا محل تعمیر کرایا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے گزرے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر امیر معاویہ سے کہا کہ اگر یہ محل اللہ کے مال سے تعمیر ہوا ہے تو خیانت ہوئی ہے، اور اگر اس پر آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ امیر معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے اور ابو ذر غفاری کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے ابو ذر غفاری کو مدینے بلا لیا اور کہا کہ آپ رہزہ چلے جائیں۔ رہزہ صحرائے عرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ابو ذر غفاری خود بھی تنہائی پسند ہو گئے تھے، اس لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہاں جا بسے۔ وہیں پر 32 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھول پھول خوشبو، رانا محمد شاہد۔ پھول جیسے پیارے پیارے بچوں، پھول قدرت کا انعام ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے خوبصورت پھول اگائے، جنہیں دیکھ کر خوشی اور تازگی کا احساس بڑھتا ہے۔ پھولوں کی یہ رنگ برنگی دنیا بہت وسیع ہے۔ پھولوں کی لاکھوں اقسام دنیا بھر میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں۔ مختلف بیماریوں سے صحت یابی کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ پھولوں سے عطر بھی نکالا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی پھول نئی نئی راہیں کھولتے ہیں۔ یہاں پر ہم چند پھولوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ گلاب، اسے پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی ہزار اقسام پائی جاتی ہیں۔ گلاب کے عموماً سرخ، سفید، پیلے، نارنجی اور کالے رنگوں کے پھول دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح بیل دار گلاب کی بھی کئی اقسام ہیں۔ گلاب سے گلقند تیار کیا جاتا ہے جو قبض کے لیے بے حد مفید ہے۔ عرق گلاب آنکھوں کی سوزش، تھکاوٹ اور دیگر امراض میں فائدہ دیتا ہے، اور شربت گلاب دل کی گھبراہٹ میں بہت مفید ہے۔ شاعروں نے سب سے زیادہ اسی گلاب کو شاعری میں استعمال کیا ہے۔ کمل، یہ پھول کھڑے پانی میں کھلتا ہے، یعنی زیادہ تر تالابوں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی 100 سے زائد اقسام ہیں۔ یہ لال، سفید، ہرے اور بینگنی رنگوں میں ملتا ہے۔ ہندو مت کے نزدیک یہ ایک متبرک پھول ہے۔ شاعروں نے اپنے کلام میں اس خوشگوار مہکدار پھول کا بھی ذکر کیا ہے۔
کمل کی جڑ، تنا، پھول، پتے اور بیج غذا اور دوا کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ گل داؤدی خوبصورتی اور دلکشی میں یہ بھی دوسرے پھولوں سے کم نہیں۔ یہ 8 مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی 3000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے چھوٹا گل داؤدی 1 انچ سے چھوٹا اور سب سے بڑا گل داؤدی 1 فٹ تک ہوتا ہے۔ خزاں کے موسم میں عموماً زیادہ تر پھول مرجھا جاتے ہیں تو گل داؤدی کھلتے ہیں۔ خوبصورت مہک سے بھرپور یہ پھول بطور دوا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس پھول کا جوشاندہ گردے اور مثانی کی پتھری کے لیے بے حد مفید ہے۔ نرگس اس پھول کے پودے صاف شفاف پانی اور کنکروں کے درمیان اگتے ہیں۔ اس پھول میں 6 پتیاں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ پھول صرف یورپ میں ملتا تھا مگر اب یہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ رنگ کے لحاظ سے بھی یہ پھول منفرد ہے۔ اس پھول کا رنگ کناروں سے سفید اور درمیان سے پیلا ہوتا ہے۔ شاعروں نے اس پھول کو انتظار کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ازالیہ پھول کی یہ قسم آرائش اور زیبائش کے لیے مشہور ہے۔ ازالیہ کا آبائی وطن چین ہے۔ دنیا بھر میں اس کی 800 کے قریب قسمیں ہیں۔ ازالیہ کھلی فضا میں بھی اور کمرے کے اندر گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے اور خوب نشو و نما پاتا ہے۔ سورج مکھی چونکہ اس پھول کا رخ تمام وقت سورج کی طرف رہتا ہے اسی لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے گل آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ نیلوفر کمل کی طرح نیلوفر نامی پھول بھی پانی میں پرورش پاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت اس پھول کے بعض پودوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دن کو کھلتے ہیں اور رات کو بند ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ صرف رات کو ہی کھلتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں میں ملتا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید اور سرخ ہوتا ہے، بعض اوقات ہلکے نیلے یا بنفشی رنگ میں بھی ملتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام گرم اور کچھ سرد علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ گول پتوں کی مانند نظر آنے والا یہ خوبصورت پھول زیادہ تر کشمیر کی جھیلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دل اور دماغ کے لیے بے حد مفید ہے۔ گرمیوں میں اس کا شربت انسانی صحت پر مفید اثرات ڈالتا ہے۔ پیونی یہ پھول بہار کے خاتمے پر کھلتا ہے۔ یہ 2000 سال پرانا پھول ہے۔ ابتدا میں یہ پھول صرف جنگل میں اگتا تھا۔ باغبانوں کی محنت کی وجہ سے اب یہ ہر جگہ اگایا جاتا ہے۔ اس پھول کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ زیادہ تر سفید، لال، ہرے اور پیلے رنگ میں ملتا ہے۔ اس پودے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تنا نہیں ہوتا۔ اس کے گچھے میں 7-8 شاخیں ہوتی ہیں اور یہ انہی شاخوں کے سروں پر کھلتا ہے۔ آلوچے کا پھول یہ پھول سرخ، سفید، گلابی اور ہرے رنگوں میں ملتا ہے۔ اس پھول کی 200 سے زائد اقسام ہیں۔ اس پھول کی خاصیت یہ ہے کہ شدید گرمی میں جب دوسرے پھول مرجھا جاتے ہیں یہ کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے شاعروں، مصوروں نے نہ صرف اس پھول کو اپنے فن کا حصہ بنایا بلکہ شدید سردی کے خلاف اس کی قوت مدافعت کی بھی خوب تعریف کی ہے۔ ہلکی خوشبو اور دل فریب احساس رکھنے والے ان پھولوں کی رنگت صاف شفاف ہوتی ہے۔ گیندے کا پھول گیندا ایک خوشبودار پودا ہے جو عموماً 2 فٹ اونچا ہوتا ہے، جس میں شوخ رنگوں کے آرائشی زرد، نارنجی، چاکلیٹی یا سبز رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس پودے کی کاشت کثرت سے ہوتی ہے۔ اس کے پھول لمبے اور موٹے ریشوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک قسم فرانسیسی ہے جس کے پھول بڑے ہوتے ہیں۔ امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا میں اس کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا انگریزی نام میری گولڈ ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قدیم دور کی ماں، تحریر تحریم خان۔ دنیا کے سب سے پیارا رشتہ ماں کا ہے، جس کی محبت دکھاوے کی نہیں ہوتی۔ جو شخص جنت میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دل سے والدین کی خدمت کرے۔ ماں کی عظمت باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ویسے تو ہر دن ماں کی خدمت کے لیے ہے، لیکن تہوار کے طور پر بھی ایک دن مقرر کر لیا گیا ہے۔ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلے صرف امریکہ میں اور پھر پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ دن منایا جانے لگا۔ آج ہم آپ کو قدیم زمانے کی ماؤں سے ملواتے ہیں۔ ایک عجیب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں ماں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں میم یعنی ایم کا لفظ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا ماں، مدر، مادر،
ماتا وغیرہ۔ تحریر کے ایجاد ہونے سے پہلے کا زمانہ قبل تاریخ کا دور کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 30,000 سال پہلے موجودہ انسانی نسل وجود میں آئی۔ 15,000 سال قبل مسیح بول چال کی ابتدا ہوئی۔ 10,000 سال قبل مسیح زراعت شروع ہوئی اور انسانوں نے کھیتوں کے قریب جھونپڑی بنا کر رہنا شروع کر دیا، یعنی انسان کی پہلی باضابطہ بستی تھی۔ خیال ہے کہ تاریخ سے قبل کے دور میں تمام قبیلوں میں مادری زبان یا مادری نظام رائج تھا، یعنی ایسا نظام جس میں ماں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ بچے ماں کے نام سے پہچانے جاتے، یہاں تک کہ وراثت بھی ماں کی طرف سے ملتی۔ بچے ماں کی گرد منڈلاتے رہتے، ماں ہی انہیں تربیت دیتی، کیونکہ باپ شکار کی تلاش میں دور دور نکل جاتا اور کئی روز بعد گھر واپس آتا، اکثر خالی ہاتھ لوٹتا یا پھر خود جانوروں کا شکار ہو جاتا۔ باپ کی غیر موجودگی میں ماں جنگل سے غذا تلاش کر کے بچوں کا پیٹ پالتی، بچوں کو موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر جتن کرتی۔ انسان کی زندگی کی 3 اہم اور بنیادی ضرورتیں غذا، لباس اور مکان ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد بچے کا تعلق سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پہلی خوراک کا بندوبست ماں ہی کے ذریعے کیا۔ ماں فطرتاً اس فرض کو انتہائی محبت سے ادا کرتی ہے۔ ہوش سنبھالنے تک بچہ ماں کی تربیت میں ہی رہتا ہے۔ بچہ ذرا بڑا ہوا تو ماں اسے زمین سے پیدا ہونے والی غذا مہیا کرتی ہے اور غذا تلاش کرنے کی تربیت بھی دیتی ہے۔ اکثر غذا کی تلاش میں جنگلوں، میدانوں میں دور تک نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں اپنے بچوں کے لیے غذا کا ذخیرہ کرنے کی خاطر مختلف جڑی بوٹیاں اور اجناس لے گی۔ جنگل سے اپنے ٹھکانے تک پہنچی۔ اس میں کچھ دانے اناج کے بھی تھے جو راستے میں گرتے گئے۔ زمین نرم تھی، اس لیے دانے زمین کے اندر چلے گئے۔ اوپر سے بارش ہو گئی، کچھ عرصے بعد وہ دانے پودوں کی شکل میں اگ آئے۔ ماں بہت حیران ہوئی، پھر اس نے کچھ دانے زمین میں دبا کر تجربہ کیا اور اس کا تجربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعد میں بچوں کا باپ بھی اس عمل میں شریک ہو گیا اور شکار کی مصیبت سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس طرح باقاعدہ زراعت کی ابتدا ہوئی۔ آگ پہلے دریافت ہو چکی تھی۔ ماں نے اناج کے دانوں کو بھون کر بچوں کو کھلانا شروع کیا، پھر اسے کچل کر باریک کیا اور پانی ملا کر اسے گوندھ لیا۔ زمین میں گڑھا کھود کر آگ جلائی اور اس کے اوپر چپٹا پتھر رکھ دیا۔ یہ دنیا کا پہلا توا تھا۔ ایک دن ماں نے گھڑے کی چکنی دیوار پر اس گندھے آٹے کو چپکا دیا اور آٹے کو جلنے سے پہلے ہی ہٹا لیا۔ یہ دنیا کا پہلا تندور اور پہلی روٹی تھی۔ لوہے کا دور آنے کے بعد پتھر کی جگہ لوہے کا توا استعمال ہونے لگا۔ ماں سارا دن پھل، پھول، چھال، جڑیں اکٹھی کرتی۔ ماں نے ہی سبزیوں اور جڑوں کی کڑواہٹ اور کسیلا پن دور کرنے کے لیے مرچ کا تجربہ کیا، جو کامیاب رہا۔ نمک بہت بعد میں دریافت ہوا، لیکن غذاؤں کو مزیدار بنانے کے لیے نمک کا استعمال اور 2 مختلف غذاؤں کو ملا کر پکانے کا تجربہ بھی ماں نے ہی کیا۔ اپنے بچوں کو موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے ماں کو ہی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ماں نے جانوروں کی کھال سے بچے کو لپیٹ کر اسے سردی سے محفوظ رکھا۔ یہ 20,000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ شکار کا آخری دور تھا اور زراعت شروع ہو چکی تھی۔ گلہ بانی پہلے سے جاری تھی۔ کھال کا یہ لباس بہت جلد مقبول ہو گیا۔ یہ بغیر سلا ہوتا تھا۔ ماں بچے کے سینے اور پیٹھ پر کھال لپیٹ کر جھاڑیوں کے مضبوط کانٹوں سے جوڑ دیتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا لباس تھا۔ ماں جب جنگل سے غذا جمع کرتی تو اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی پیٹھ پر ہوتا۔ ماں کے بار بار جھکنے اور اٹھنے سے بچے کے گرنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے ماں اپنے بچے کو درخت کی لمبی چھال سے اپنی پیٹھ پر باندھ لیتی۔ پھر اسی چھال سے رسی بننے کا خیال آیا۔ زراعت کے زمانے میں کپاس سے سوت کا تنا اور کپڑا بننا ماں ہی کی ایجاد ہے اور اسی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ درخت کی چوڑی چھال میں ریشوں کی ترتیب دیکھ کر ہی اس نے دھاگوں سے کپڑا بنا۔ پھر جھاڑیوں کے نوکیلے کانٹے دیکھ کر ماں نے پہلے بانس سے، پھر مچھلی کی ہڈی سے سوئی بنائی اور کپڑے کی سلائی کا آغاز ہو گیا۔ ماں کو اپنے بچوں کی سہولت کی خاطر گھرداری کا شروع سے ہی شوق رہا۔ باپ کو گھر سے چونکہ خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر سیر سپاٹے میں گزارتا۔ گھریلو ضرورت کی بے شمار چیزیں ماں ہی نے ایجاد کی۔ سرکنڈوں اور بانسوں سے جھونپڑی بنائی،
खोखले बांसों को बोतल की जगह इस्तेमाल किया, जानवरों के खोखले सींग से गिलास का काम लिया, उनकी हड्डियों से चमचे और डोई का काम लिया, मुड़ने वाली शाख को चिमटे की तरह इस्तेमाल किया, दरख्तों की छाल और लंबे पत्तों से चटाई बनाई, शाखों और बांस की चपटियों से टोकरी बनाई। इसी टोकरी से माँ को बर्तन बनाने का ख्याल आया। सबसे पहले उसने टोकरी की अंदर की जानिब लेसदार मट्टी का लेप किया, फिर इस टोकरी को आग में रखा। टोकरी तो जल गई मगर उसमें रखी हुई लेसदार मट्टी पककर खुद एक बर्तन बन गई। टोकरी की बुनाई के जो निशानात मट्टी पर बन गए उससे खूबसूरती भी पैदा हो गई। यही दुनिया का पहला पुख्ता बर्तन था। अब बच्चों के लिए ग़िज़ा को पकाकर उबाल कर नरम करना माँ के लिए आसान हो गया। परिंदों के जो पर झड़ जाते माँ उसे जमा करके घर को सजाती और बाप उन परों का ताज बनाकर सर पर रखकर खुश होता। बच्चों की हिफाजत के लिए सबसे पहले महफूज जगह की जरूरत का एहसास भी माँ को ही हुआ। इब्तदा में माँ ने कुदरती घर यानी गार तलाश किए। उसने गार में जमीन खोद कर अपने बच्चों के लेटने और सोने की जगह बनाई। वो उसमें राख डालकर जगह को नरम बना देती ताकि बिस्तर आरामदेह हो जाए और बच्चों को तकलीफ ना हो। जब आबादी में इजाफा हुआ तो गारों में गुंजाइश न रही। माँ को बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। उसने जानवरों की खालों को जोड़कर खैमा बना लिया। आसार कदीमा के माहिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खैमा साजी की इब्तदा भी माँ ने ही की। खैमों से नकल मकानी भी आसान हो गई। इससे खाना बदोशी को फरोग हासिल हुआ। कपड़े की इजाद के बाद खैमे कपड़े के बनने लगे। ज़राअत के दौर में जब इंसान खेतों के करीब मुस्तकिल आबाद हुआ तो खैमे ज्यादा मुफीद साबित न हुए। तेज बारिश से गिर जाते या तूफानी हवाओं से उड़ जाते। बाप तो किसी न किसी तरह गुजारा कर लेता, लेकिन बच्चों की देखभाल माँ की जिम्मेदारी थी। माँ परिंदों को तिनकों वगैरह से अपना घर बनाते देखा करती थी। उसने भी अपने बच्चों के लिए शाखों, सरकंडों और बांस से झोंपड़ी बना ली। मगर गर्मियों में धूप छन छन कर अंदर आती और कभी रात को ठंडी हवाएं बच्चों को बेचैन कर देती। माँ ने इस मुश्किल का हल तलाश कर लिया। उसने सरकंडों की दीवारों पर गीली और चिकनी मिट्टी का लेप किया। यही इंसान का पहला मकान था। मिट्टी के कच्चे घर बनाने का तस्वर यहीं से पैदा हुआ। ये 10,000 साल कबल मसीह की बात है। 5,500 साल कबल मसीह में पुख्ता ईंटों से मकान बनने शुरू हुए। आग से फायदा उठाने का ख्याल माँ के दिल में ही आया, क्योंकि सर्दी में ठंडी हवाओं की वजह से बहुत से बच्चे कम उम्र में हलाक हो जाते। माँ गारों और झोंपड़ियों को गर्म रखने के लिए जमीन में गड्ढा सा खोद कर आग रोशन करती। इस आग से दरिंदे भी दूर रहते। माँ ग़िज़ा ढूंढने के साथ साथ खुश्क लकड़ियां भी जमा करके लाती ताकि बच्चा बीमार हो तो आग से उसको हरारत पहुंचाए। गरज ये कि माँ ने बच्चों की जिंदगी को आसान और पुरमसरत बनाने के लिए अपनी ममता से मजबूर होकर तमाम सलाहियतें सर्फ कर दी। बहुत बाद में जब इल्म और शऊर ने तरक्की की तो बाप ने भी खानदान के मसाइल के हल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद माँ की अहमियत को हर तरह से अब भी अवलियत हासिल है और अवलियत हासिल रहेगी। हम निसाबी सरगर्मियाँ। आप स्कूल में पढ़ते हों या कॉलेज के इब्तदाई दिनों के तालिब इल्म हों, तालीमी दौरानिये में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ निसाब से मुताल्लिका सरगर्मियों में हिस्सा लेना अमली जिंदगी के लिए बेहद अहम होता है। मसलन हुस्न क़िराअत या नात गोई के मुकाबले हों या तकरीर के इनेकाद या मुबाहिसे, मालूमात और आगही का मुकाबला हो जो किसी आम मौज़ूआत पर हो या ख़ास मौजू पर, ये तमाम मुकाबले और उनकी तैयारी आप में आगे बढ़ने का जज्बा, रास्ता तलाश करने की जुस्तजू और हर किस्म के मुकाबले का अज़्म पैदा करते हैं। ये तमाम हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाती हैं। इससे एक नया जोश और वलवला पैदा होता है। यही तालीमी दौरानिया और मुकाबले का रुझान आपके अंदर मंजिल तक पहुंचने का जज्बा पैदा करता है। इसलिए आप उन मुकाबलों की भरपूर तैयारी करें और उनमें हिस्सा लें। आपको ऐसी कई मिसालें मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी तालीम के दौरान हम निसाबी सरगर्मियों के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखा, हिस्सा लिया और कामयाबियां समेटी। आज वो आला मकाम पर हैं। यहाँ उन सरगर्मियों की कुछ तफसील से आपको आगही दे रहे हैं। मुकाबला हुस्न क़िराअत, नात गोई। अक्सर तालीमी इदारों में हफ्ता तलबा मनाया जाता है और इन मुकाबलों से हफ्ते का आगाज होता है। कुरान मजीद की तिलावत अच्छी क़िराअत के साथ करना एक अच्छा अमल है। आप क़िराअत सीखें और उबूर हासिल करें। ये अमल
عمر بھر آپ کے کام آئے گا۔ ہر روز صبح نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن مجید کو اپنا معمول بنائیں، اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ آپ ان مقابلوں کے لیے بھی خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرات کے لیے کسی قاری سے مدد لیں اور نعت خوانی کی محفلوں میں شرکت کو معمول بنائیں۔ مقابلہ تقاریر اور مباحثہ۔ مقابلہ تقاریر اور مباحثہ بھی ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے سامنے موجود لوگوں کو مخاطب کر کے انہیں قائل کرتے ہیں۔ اس عمل کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا بھرپور مطالعہ اور گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیے گئے موضوع پر تقریر کی تیاری کے لیے خود بھی محنت کریں اور اساتذہ سے بھی مدد لیں۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی حاصل ہے، اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ وہاں موجود تقاریر سے انداز اور بیان کو اپنانا فائدہ مند ہے، لیکن وہاں سے تقاریر نقل ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ یہی عمل مباحثے کے لیے بھی ہے۔ مباحثہ دراصل دیے گئے موضوع کے حق میں یا مخالفت میں اپنے دلائل سے خود کو منوانے کا نام ہے۔ آپ خود بھی مباحثے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو اور اساتذہ سے مدد دے کر موضوع کی مخالفت یا موافقت میں دلائل کی تیاری شروع کریں۔ یاد رکھیے، کسی مقابلے کی تیاری کے لیے ابتدائی ہمت ہی آپ کی کامیابی کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس میں شرط مسلسل حصہ لینے کی ہے۔ جو اس سفر میں رک جاتا ہے وہ خرگوش کی طرح ناکام اور مسلسل کوشش کرنے والا کچھوے کی طرح کامیاب رہتا ہے، یعنی کوشش ہی کامیابی ہے۔ تقریر کے فن میں کمال حاصل کرنے کا نسخہ کسی دانشور نے یہ بتایا ہے کہ آپ تقریر کرتے وقت یہ تصور کریں کہ جو کچھ آپ کو معلوم ہے سامنے والا اس سے بے خبر ہے، آپ اسے نئی باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ معلومات عامہ۔ اسی طرح معلومات عامہ کے مقابلوں میں حصہ لینا نہ صرف آپ کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے بلکہ آپ کا اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر ہونے کا ثبوت بھی۔ یہ شوق آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، آپ کی یادداشت کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ حال اور ماضی کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد ہی مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کسی ملازمت کے انٹرویو میں معلومات عامہ اور بالخصوص مطالعہ پاکستان اور اسلام سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس مقابلے کی تیاری کے لیے آپ اس موضوع سے متعلق معیاری کتب یا کوئز بک کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اخبارات کے مطالعے کو معمول بنائیں۔ اخبارات میں خبروں کے علاوہ صحافیوں کے خیالات کا صفحہ اور خاص موقعوں پر خصوصی صفحات معلومات کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان صفحات کو غور سے پڑھیں اور آئندہ مطالعے اور نکات کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ رسائل کا مطالعہ بھی کرتے رہا کریں۔ دائرہ معارف العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ بھی کرتے رہیں، اس میں ردیف وار معلومات ہوتی ہیں۔ ان موضوعات میں شخصیات، واقعات، ایجادات اور دریافتیں، مقامات، تاریخی حوالے اور سائنسی معلومات سمیت ہر موضوع شامل ہوتا ہے۔ معلومات عامہ کے یہ مقابلے آپ کے اسکول، کالج یا مختلف ادبی تنظیموں کی طرف سے یوم پاکستان یعنی 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، جنگ ستمبر 6 ستمبر، یوم اقبال 9 نومبر، یوم قائد اعظم 25 دسمبر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ سفرنامہ حکیم محمد سعید سیاح چین میں نمبر 11۔ خیر نونہالو، آج میں نے اپنی شام پیکنگ کی مشہور لائبریری میں صرف کی۔ اس لائبریری میں 16 ملین یعنی 1,60,00,000 کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں میرا استقبال محترمہ سن بیئن صاحبہ نے کیا۔ ان کے ساتھ خارجی امور کی محترمہ میخائل جانسن بھی تھیں۔ ان سے کافی دیر تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے ان کے سامنے چند باتیں رکھی۔ بیت الحکمت میں ایک چین مطالعہ کے مرکز کے قیام کے لیے کتابیں ہمیں دی۔ ہم تبادلے میں آپ کی لائبریری میں پاکستان مطالعہ کا مرکز قائم کرنے کے لیے کتابیں دیں گے۔ آغاز 5,000 کتابوں سے ہونا چاہیے۔ کتابوں کا تبادلہ شروع کیا جائے۔ ہم آپ کو پاکستان کی ہر زبان کی کتاب دیں گے اور آپ ہمیں تبادلے میں اتنی ہی کتابیں دیں۔
غور کرنا چاہیے کہ آپ کی لائبریری کا کمپیوٹر ہماری لائبریری کے کمپیوٹر سے کیسے ملا دیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان تینوں نکات پر غور کریں گے اور مطالعات کے مراکز کے قیام کو اولیت دیں گے۔ لائبریری، ہم نے پھر نونہالو دنیا کی اس بڑی لائبریری کو جستا جستا جا کر دیکھا اور تم کو بھی یہاں کی سیر کرائیں۔ ہاں، میں تم کو یہ بتا دوں کہ یہاں میری بھی کتابیں موجود ہیں۔ نیشنل لائبریری آف چائنا عوامی جمہوریہ چین کی قومی لائبریری ہے۔ یہاں پر وسیع تحقیقات بھی کی جاتی ہیں اور اس لائبریری کے زیر اہتمام عام قومی پبلیکیشنز بھی شائع ہوتی ہیں۔ اس لائبریری کی اصل وہ میٹروپولیٹن لائبریری ہے جو 1909 میں تعمیر کی گئی۔ یہ شاہی یادگار کے طور پر تعمیر ہوئی تھی اور اس کے اخراجات شنگ حکومت میں وزارت ثقافت اور تعلیم برداشت کرتی تھی۔ 27 اگست 1912 کو اس کو عوام کے لیے باقاعدہ کھول دیا گیا۔ 1928 میں اس کا نام بدل کر نیشنل لائبریری آف پیبنگ کر دیا گیا۔ اگست 1929 میں اس کا الحاق لائبریری کے ساتھ کر دیا گیا۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد یہ نیشنل لائبریری آف بیجنگ ہو گئی۔ اس وقت سے اس کی دیکھ بھال عوامی جمہوریہ چین کے وزارت ثقافت کے ذمے ہے۔ جناب رن جیون اس کے موجودہ لائبریری ڈائریکٹر ہیں۔ نیشنل لائبریری آف چائنا دنیا بھر میں کتابوں کے اعلیٰ اور نادر مجموعوں کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ 1979 کے اختتام تک یہاں 15 ملین کتابیں موجود تھیں، جن میں 700 سال پہلے تک کی عمدہ اور نادر کتابیں شامل ہیں۔ اس میں جنوبی سوانگ حکومت کی شاہی لائبریری کا ایک حصہ بھی موجود ہے۔ ان نادر اور خصوصی مجموعوں میں قدیم زمانے کے وہ خزانے اور کتابیں موجود ہیں جو آج شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف چائنا کے اہم ترین مقاصد میں عوام اور سوشلزم کی خدمت کرنا، دنیا بھر کی معلومات جمع کرنا اور علم کی اشاعت و فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا شامل ہے۔ یہ خاص طور سے جماعت کی مرکزی تنظیموں، حکومت، فوج، اہم سائنسی تحقیقاتی اداروں اور پیداواری یونٹس کی مطلوبہ ضروریات پوری کرتی ہیں۔ یہ پورے ملک میں لائبریریوں کے فروغ، استحکام اور ترقی کے لیے ضروری خدمات بھی فراہم کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے تمام قارئین کی سماجی اور روحانی ترقی کے لیے مختلف میدانوں میں ریڈنگ روم بھی فراہم کرتی ہیں۔ NLC کی اصل عمارت 1931 میں تعمیر ہوئی تھی۔ نئے چین کے قیام کے بعد ونجن اسٹریٹ میں اس کی عمارت کو کئی بار توسیع دی گئی، مگر پھر بھی یہ اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری نہ کر سکی۔ چنانچہ 1973 میں آن جہانی وزیر اعظم چون لائی نے لائبریری کے لیے ایک نئی عمارت کی تجویز پیش کی۔ مارچ 1975 میں ریاستی کونسل نے نئی عمارت کی تعمیر کی منظوری دے دی اور پھر نومبر 1978 میں ریاستی کونسل نے اس کا تعمیراتی منصوبہ بھی منظور کر لیا۔ چائنیز اکیڈمی آف آرکیٹیکچر ڈیزائن انسٹیٹیوٹ اور نارتھ ویسٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن انسٹیٹیوٹ آف چائنا، ان دونوں کو منتخب کیا گیا کہ اس لائبریری کی نئی عمارت کے ابتدائی ڈیزائن تیار کریں۔ جون 1983 میں عمارت کی ڈیزائن کا کام مکمل ہو گیا۔ نیشنل لائبریری آف چائنا کے تعمیراتی کام کو 7ویں 5 سالہ منصوبے کے اہم قومی اور تعمیراتی منصوبوں میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیجنگ میں 3rd آرکیٹیکچر انجینئرنگ کارپوریشن کو یونٹ انچارج کے فرائض سونپے گئے۔ 23 ستمبر 1983 کو عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی۔ 18 نومبر کو تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا اور 1 جولائی 1987 کو مکمل ہو گیا۔ نومبر 1988 میں سخت معائنے اور امتحان کے بعد ریاست نے نئی تعمیر شدہ عمارت کو پاس کر دیا۔ منصوبے کے پہلے فیز میں 7.42 ہیکٹر زمین استعمال ہوئی، جس میں سے 140,000 مربع میٹر فرض کے طور پر استعمال ہوئی۔ اس میں 20 ملین کتابوں کی الماریاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 3,000 نشستیں ہیں اور 2,500 اسٹاف ممبران کی بیٹھنے کی جگہ بھی ہے۔ جدید عمارت کے ڈیزائن میں تناسب کا خاص خیال رکھا گیا ہے، جو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس میں مختلف اونچائیوں کی عمارتیں ہیں، جن میں صحن والی اور باغ والی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ بنیادی کتابوں کے ذخیرے کی عمارت گودام کو چاروں طرف سے چھوٹی عمارتوں کے مجموعے نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
عمارت کی تعمیر میں نیا ڈیزائن، نئی تکنیک، نئی طرز، نیا اور مضبوط مسالہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں کئی ایسے آٹومیٹک طریقے بھی شامل کیے گئے ہیں اور ایسے جدید حفاظتی نظام بھی نصب کیے گئے ہیں جن سے عمارت زلزلے سے محفوظ ہو گئی ہے۔ 8 میگنیٹیوڈ کی شدت تک کا جھٹکا عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نیشنل لائبریری آف چائنا کی نئی عمارت کی تعمیر نے دنیا کی لائبریریوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی فراہمی کو ممکن بنا دیا، اور یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ جدید انداز پر تعمیر کی گئی ہے اور لائبریری کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ عشائیہ۔ آج سفیر کبیر پاکستان عالی جناب محترم خالد محمود عارف صاحب نے سفارت خانہ پاکستان میں میرے احترام میں ایک عشائیہ مرتب فرمایا۔ یہ ان کا لطف و کرم ہے۔ خوب اچھے انسان ہیں، اس لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرنے والوں کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ آج میں سفارت خانہ پاکستان آیا تو بہت سی پچھلی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اسی سفارت خانے میں میرے دوست جنرل آغا صاحب نے 1963 میں میرے اعزاز میں ایک عشائیہ مرتب کیا تھا۔ یہی میز تھی، یہی برتن تھے، یہی ماحول تھا۔ اس عشائیے میں چین کے وزیر صحت بھی مدعو تھے۔ ان دنوں صاحبزادہ یعقوب بھی یہاں تھے، وہ بھی کھانے میں شریک تھے۔ پھر اسی سفارت خانے میں سفیر پاکستان جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب کے زیر اہتمام میری کتاب میڈیسن ان چائنا کی تقریب تعارف ہوئی، جس میں وزیر صحت نے شرکت کی اور کتاب کا افتتاح یعنی لانچنگ کی تھی۔ آج یہاں سفارت خانے کا عملہ بھی مدعو ہے اور میرے جرمنی کے دوست بھی شریک طعام ہیں۔ ہم سب 6:30 بجے شام کو جمع ہو گئے تھے۔ رات 9 بجے تک خوب محفل جمی، خوب باتیں ہوئیں۔ عشائیہ کی میز پر عالی جناب محترم سفیر صاحب نے میرے لیے کلمات خیر ارشاد فرمائے۔ پھر میں نے جوابی تقریر کی۔ میں نے کہا کہ 1963 میں بھی جب چین آیا تھا پیغام محبت لایا تھا، آج بھی میرا پیغام محبت ہے۔ میں دنیا بھر میں محبت کا پیغام لے کر ہی جاتا ہوں۔ چینی طب کنگریس۔ آج رات جب ہوٹل واپس آیا تو دیکھا کہ چینی کانفرنس کے ڈیسک پر بڑی تیزی اور تندہی سے مندوبین آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کانفرنس کے منتظمین ان کی آؤبھگت کر رہے ہیں۔ میں نے خاصی دیر یہ منظر دیکھا۔ میں بھی کل صبح اپنا رجسٹریشن کراؤں گا اور کانفرنس کا پروگرام لوں گا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی۔ سمینہ پروین۔ خان رئیس کی دکان بڑی سڑک پر واقع تھی۔ وہ پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ دکان کے اوپر ہی اس کا گھر تھا۔ یہ واحد دکان تھی جو دیر تک کھلی رہتی تھی۔ بے شمار لوگ مالی حالات سے مجبور ہو کر اپنے گھر کی چیزیں یہاں فروخت کرنے آتے اور بہت سے ایسے غریب لوگ جو نئی چیز خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ یہاں سے پرانی چیزیں خرید لیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی چیزیں رہن رکھ کر کمیشن کی بنیاد پر نقد رقم بھی ادھار دیتا تھا۔ آج کل اس کا کاروبار ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ایک روز خان رئیس نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، کیا دور آ گیا ہے، لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس اب شاید بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا اور پرانی چیزیں خریدنے والوں کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے۔ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر میں لگے پرانے گھڑیال نے 10 بجے کا اعلان کیا۔ پہلے وہ ٹھیک 9 بجے دکان کھول لیا کرتا تھا۔ اس نے نیچے جا کر دکان کھولی۔ سردی کا موسم تھا، کوہر پڑ رہی تھی، دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رئیس نے شو کیسوں کے شیشے صاف کیے، پھر سامان کی جھاڑ پونچھ میں مصروف ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اخبار پڑھنے بیٹھ گیا۔ پورا دن گزر گیا، کوئی گاہک نہیں آیا۔ یوں بھی سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں اور 2 گھنٹے میں تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ رئیس بھی دکان بند کرنے کے لیے باہر نکلا تو کچھ دور اسے کسی نے اشارہ کیا۔ ممکن ہے کوئی گاہک ہو، یہ سوچ کر وہ رک گیا۔ وہ کوئی بوڑھا شخص تھا۔ نزدیک آ کر بولا، پرانی چیزوں کا کاروبار تم ہی کرتے ہو؟ رئیس نے جواب دیا، ہاں جی۔ بوڑھے نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، میرے پاس ایک پرانی گھڑی ہے۔ رئیس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے جان بوجھ کر کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ گھڑی؟ اس نے شوکیس میں رکھی بے شمار گھڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم خود دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس گھڑیوں کی کمی نہیں۔ اس نے بوڑھے کے چہرے پر مایوسی کی لہر دیکھی تو بولا، اچھا دکھاؤ، کس قسم کی گھڑی ہے؟ بوڑھے نے ایک جیبی گھڑی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ رئیس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کاؤنٹر کے پیچھے بلب کے قریب لے گیا اور چشمہ لگا کر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ گھڑی کے پیچھے 1868 سوئٹزرلینڈ لکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، لیکن پہلے وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ کس قدر قیمتی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بوڑھا انتظار میں تھا۔
बूढ़े ने सवाल किया, क्या अंदाजा लगा रहे हो? रईस ने अपनी खुशी जाहिर नहीं की और घड़ी काउंटर पर रख दी और फिर अपना चश्मा उतारते हुए बोला, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसे छोड़ जाओ, 1-2 रोज में कुछ बता सकूंगा, कुछ पैसे चाहो तो ले जाओ। बूढ़ा चंद कदम आगे बढ़ा और कुछ शर्मिंदा से लहजे में बोला, दरअसल मैं सुबह से भूखा हूँ, ये घड़ी रख लो और इस वक्त मुझे सिर्फ 200 रुपए उधार दे दो, मेहरबानी होगी। बूढ़ा पैसे लेकर दुकान से बाहर निकल गया। रईस ने जल्दी से दुकान बंद की। ऊपर पहुंचकर उसने घड़ियों से मुतालिक एक मालूमाती किताब निकाली और गौर से एक एक सफा देखने लगा। आखिर एक जगह उस घड़ी के बारे में उसे पता चल गया। अचानक उसे अपनी घड़ी साथ दोस्त करीमुद्दीन का ख्याल आया, जो कुछ अरसे अजायब घर में भी काम कर चुका था। उसे इस किस्म की नायाब घड़ियों के बारे में खासी मालूमात थी। उसने फौरन कोट पहना और घड़ी जेब में डाली और करीमुद्दीन के घर पहुंच गया। करीमुद्दीन इतनी सर्दी में उसे देखकर हैरान रह गया। अलग के बाद रईस ने घड़ी निकाल कर उसके सामने रखी। ये एक बहुत कीमती और नादिर घड़ी है। एक बूढ़ा आज इसे लेकर आया। मेरा ख्याल है कि इसे इसकी सही कीमत का अंदाजा नहीं है। वो 200 रुपए खुशी से ले गया, वरना ज्यादा भी मांग सकता था। अब मैं तुमसे तस्दीक चाहता हूँ कि इसकी असल रकम क्या है। करीमुद्दीन ने घड़ी का पिछला हिस्सा खोला और तफसील से मुआयना करने के बाद कांपते हाथों से उसे दोबारा बंद कर दिया और बोला, ये तो बिल्कुल असली और इंतहाई नायाब घड़ी है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। रईस का दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या 1.5 लाख रुपए? करीमुद्दीन ने कहा, ये कम से कम कीमत है। ये सुनकर रईस ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और हासिल होने वाली रकम खर्च करने के मंसूबे बनाने लगा। इसमें मकान की मुरम्मत और चंद जरूरी बिलों की अदायगी वगैरह सर फहरिस्त थी। करीमुद्दीन की आवाज से वो चौंका। वो कह रहा था कि मैंने उसे सिर्फ 200 रुपए दिए हैं, ये उसके साथ ज्यादती होगी, उसे भी माकूल रकम मिलनी चाहिए। उसकी असल कीमत का अंदाजा किसी को नहीं है, सिर्फ हम दोनों को मालूम है। ये तो किस्मत की बात है और फिर कारोबार में सौदेबाजी तो होती ही रहती है। पहले मैं इससे 2000 रुपए में सौदा करना चाहूंगा, अगर वो ना माना तो 5000 तक दे दूंगा, रईस ने कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। कई रोज गुजर गए लेकिन बूढ़ा वापस ना आया। आखिर एक रोज हफ्ते के बाद शाम को वो बूढ़ा दुकान में आया और खांसते हुए बोला, दरअसल मैं बीमार हो गया था, मेरा कोई अजीज भी नहीं, इसलिए मैं कहलवा नहीं सका। फिर दुकान में खामोशी तारी हो गई। रईस मुंतजिर था कि बूढ़ा खुद कुछ कहे। आखिर बूढ़े ने पूछा, मैं चाहता हूँ कि घड़ी रहन रख कर कुछ पैसे मुझे और दे दो, तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी? हाँ, मैंने कीमत का अंदाजा तो लगा लिया है, रईस ने सरसरी अंदाज में कहा। चलो ये अच्छा हुआ, बाकी मुझे रकम की सख्त जरूरत है। बूढ़े के चेहरे पर इत्मीनान जाहिर हुआ। रईस ने जल्दी से कहा, अगर तुम ये घड़ी बेचो तो मैं इस घड़ी के 2000 रुपए दे सकता हूँ। बूढ़ा बेहोश होते होते बचा। वो खान रईस को घूरते हुए बोला, मेरे ख्याल में इसकी कीमत का सही अंदाजा तुम नहीं लगा सके। फिलहाल मैंने ये घड़ी तुम्हें बेची नहीं है, बल्कि रहन रखवाई है। रईस उलझते हुए बोला, तुम ये घड़ी बेच क्यों नहीं देते? बूढ़ा, नहीं, मैं ये हरगिज नहीं बेच सकता, ये किसी की यादगार है। रईस ने कहा, उस यादगार से तुम्हारा पेट तो नहीं भर सकता, इससे तुम अपना इलाज तो नहीं करवा सकते। बूढ़े ने काफी सोचने में वक्त गुजारा, फिर अफसरदगी से बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसकी कीमत तुम बहुत कम लगा रहे हो। रईस ने खसियाना सा कहका लगाया और बोला, अच्छा तो फिर तुम बताओ कि इसकी क्या कीमत होगी। बूढ़ा मुसलसल उसे घूर रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि इसकी कम से कम कीमत 1.5 लाख रुपए है। ये सुनते ही रईस का चेहरा उतर गया और उसके सारे रंगीन ख्वाब बिखरते चले गए। उस दुनिया के जूते। अहमद अदनान तारिक। बरेरा ने चिल्लाकर अम्मी को पुकारा, जो बावर्ची खाने में केक बना रही थीं, और उन्हें बताया, अम्मी मुझे तजीन ने अपनी सालगिरह पर बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? अम्मी बोली, अगर तुम कोई शरारत ना करो तो तुम अपना नया लिबास पहनकर जा सकती हो। बरेरा ने अम्मी से पूछा, लेकिन अम्मी मैं जूते कौन से पहनूंगी? मेरे पास नीले लिबास के साथ पहनने के लिए नीले जूते तो नहीं है, और मेरे पुराने जूते छोटे हो गए हैं और मेरे पैरों में पूरे भी नहीं आते। अम्मी ने उससे कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें नीले जूते खरीद देती हूँ, लेकिन तुम्हें उन दिनों में शरारतों से बचकर और एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें जूते हरगिज खरीद कर नहीं दूंगी। बरीरा ने नसीहत सुनकर तहैया कर लिया कि वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, लेकिन किसी न किसी वजह से उससे गलती
होती रही। बरीरा के हाथ से अम्मी का पसंदीदा चाय का कप गिरकर टूट गया। फिर एक दिन वो फूलों का कीमती गुलदान उठाकर ला रही थी कि वो भी जमीन पर गिर गया और सारा का सारा पानी कालीन पर गिर गया। बरीरा की अम्मी बहुत नाराज हुई। बरीरा ने अम्मी से माफी मांगी। उसने दिल में सोचा कि अल्लाह करे अम्मी इतनी नाराज ना हो कि वो जूते लेकर ही ना दें। उसने दोबारा से दिल में पक्का इरादा किया, इस सालगिरह से पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर गलती हो ही गई। उसने अपनी जुराबों का नया जोड़ा गुम कर दिया। अम्मी ने बरीरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, बरीरा, ये तुम्हारे लिए सालगिरह से पहले आखिरी मौका है। अगर तुमने अब कोई बेवकूफी या शरारत की तो तुम अपने जूतों से महरूम हो जाओगी। बरीरा को इल्म था कि उसकी अम्मी जो कह रही हैं उस पर अमल भी करेंगी। अगले 2 दिन बरीरा बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर वो दिन आ गया जिससे अगले दिन तजीम की सालगिरह थी। बरीरा ने पूछा, अम्मी क्या मैं बाजार जाकर जूते खरीद सकती हूँ? अम्मी बोली, जरूर, मैं तुम्हें दोपहर के वक्त बाजार ले जाऊंगी, लेकिन अभी तुम जाओ और खाला मारिया को मेरा ये रुक्का देकर आओ। सीधी जाओ और जल्दी वापस आना। तुम्हारे पास सिर्फ इतना वक्त है कि तुम वापस आकर दोपहर का खाना खा सको। इतनी देर में शहर जाने के लिए इकलौती बस का वक्त हो जाएगा, जिसके जरिए मैं तुम्हें शहर जाकर नए जूते दिलाऊंगी। बरीरा बोली, बहुत अच्छा अम्मी जान, मैं इंशाल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगी। वो रुका लेकर भाग खड़ी हुई। रास्ते में एक जंगल आता था। बरीरा को रास्ता मालूम था। वो तेजी तेजी जंगल से गुजरने लगी। रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लेकिन बरीरा उन्हें देखने के लिए भी खड़ी नहीं हुई। फिर वो खाला के घर पहुंची, उन्हें रुका दिया और उनसे जवाबी रुका लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। वो सोच रही थी कि अम्मी खुश होगी कि कितने कम वक्त में पहले पहुंच जाऊंगी। वो जंगल वाले रास्ते से वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे एक अफसरदा सी आवाज सुनाई दी। ये अजीब सी आवाज थी, ना ये किसी जानवर की थी ना किसी परिंदे की। बरीरा हैरान थी कि ये किसकी आवाज है। वो एक लम्हे के लिए रुकी और इधर उधर देखने लगी। तभी दरख्तों से कोई चीज निकली और दौड़ती हुई इसकी तरफ आई। उसे देखकर बरीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक छोटा सा शख्स था। वो बरीरा से कद में भी कहीं छोटा था और ज़ारो कतार रो रहा था। वो चिल्लाया, छोटी लड़की, आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, मेरी तितलियों के पर कांटों में फंस गए हैं। बरीरा उसकी तरफ दौड़ी जिस तरफ बोने ने इशारा किया। उसने वहां एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहां एक खूबसूरत रथ खड़ा था जिसे 5 तितलियां खींच रही थीं, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक कांटों से भरी हुई झाड़ी में उलझी हुई थी। आजाद होने के लिए उनके जोर लगाने से उनके पर फट चुके थे। बोना अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम रथ की बागें मजबूती से पकड़ लो तो मैं तितलियों के पर आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। बरीरा बोली, ओ खुदाया, मैं तो दिलो जान से मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का हुक्म है कि जल्दी वापस आऊं। उन्हें शहर से मेरे जूते लेकर मुझे देने हैं, जो मुझे कल अपनी सहेली की सालगिरह पर पहनने हैं। मैं देर से गई तो मेरी बस छूट जाएगी। बोना बोला, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ओह मेरी खूबसूरत तितलियां, वो मर जाएंगी। अगर तुम रास्ते में किसी और बच्ची से मिलो जिससे शहर से जूते ना लेने हो तो उसे कहना हमारी मदद करे, इधर आ जाए। बरीरा ने उसकी तरफ देखा और फिर तितलियों की तरफ। उसे मालूम था कि जंगल के रास्ते में वो किसी और से नहीं मिल सकती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अचानक उसके जहन में एक फैसला कर लिया। वो बोली, मत रो, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करती हूँ। हो सकता है मैं खाने तक वक्त पर पहुंच जाऊं। बोने ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम्हारा 1000 दफा शुक्रिया। अब आओ और मजबूती से बागें पकड़ लो। मैं जाता हूँ और तितलियों को पुरसकून करता हूँ। बरीरा छलांग लगा कर रथ पर चढ़ गई और मजबूती से बागें पकड़ ली। बोना दौड़कर तितलियों के पास पहुंचा और नोकीले कांटों से उनके पर आजाद करवाने लगा। एक के बाद एक को उसने आजाद करवा दिया। खासा वक्त लग गया क्योंकि तितलियों के पर बहुत नाजुक होते हैं। आखिर ये काम मुकम्मल हुआ। बोने ने बरीरा से खुशी खुशी कहा, तितलियां आजाद हो चुकी हैं। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। बरीरा बोली, मुझे भी उम्मीद है। खुदा हाफिज, अल्लाह करे तुम भी खैरियत से घर पहुंचो। अब उसने दौड़ना शुरू किया। जिंदगी में वो कभी इससे ज्यादा नहीं तेज भागी जितना उस दिन भागी। वो हाँफती कांपती घर पहुंची। अम्मी बोली, रास्ते में बरीरा, आखिर तुम क्या करने बैठ गई थी? खाना कब का मैंने खा लिया और बस बिल्कुल तैयार खड़ी है। बरीरा रुआसी होकर बोली, अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, रास्ते में मुझे एक बोना मिला था। अम्मी डांट कर बोली, झूठ ना बोलो, तुम्हारे नीले जूते तुम्हें नहीं मिल सकते।
बरीरा बोली, अम्मी जूतों के बगैर तो मैं सालगिरह पर नहीं जाऊंगी, मेरे पास और जूते भी नहीं। अम्मी बोली, ये तुम्हारा अपना कसूर है, तुम एक बेवकूफ लड़की हो, अब जाओ और खाना खाओ और इस बारे में एक लफ्ज मैं नहीं सुनना चाहती। बेचारी बरीरा वो खाने की मेज पर बैठ तो गई, लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया। वो बहुत मायूस थी। उसने बस को जाते देखा तो निवाला उसके हलक में अटक गया। जूते नहीं तो सालगिरह भी नहीं। वो बहुत अफसुर्दा थी। बाकी दिन उसे छोटे भाई को खिलाना पड़ा और शाम को स्कूल का काम। वो जल्दी सो गई ताकि कुछ मायूसी कम हो। अगली सुबह वो जल्दी उठी। उसने चाहा कि अम्मी के लिए चाय बनाए। उसने घर का दरवाजा खोला, देखा कि गवाला दूध छोड़ गया कि नहीं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सीढ़ियों पर एक डब्बा पड़ा हुआ था। वो शोक पीले रंग का डब्बा था और नीली डोरी से बंधा हुआ था। उस पर एक छोटा सा रुक्का था जिस पर लिखा था, इस छोटी बच्ची के लिए जिसने तितलियों की जान बचाई। बरीरा ने तेजी से डब्बा उठाया, उसकी डोरी खोली और ढक्कन उठाकर देखा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस डब्बे में क्या था। उसमें था दुनिया का खूबसूरत तरीन, नफीस तरीन रेशमी तारों से बुना हुआ नीले जूतों का डब्बा। दोनों जूतों पर 2 सुनहरी तितलियां जुड़ी हुई थी और उनका कद उतना ही बड़ा था जितनी कल वाली तितलियां। बरीरा ने खुशी से नारा लगाया। उसने जल्दी से जूते पहनने की कोशिश की। वो बिल्कुल पाँव के नाप के थे। उसने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत जूते किसी दुकान पर रखे हुए नहीं देखे थे। वो दौड़ती हुई अम्मी के पास पहुंची और कहने लगी, अम्मी अम्मी ये देखें, वही बोना सालगिरह में पहनने के लिए जूते लेकर आया है। मुझे लगता है उसे मालूम था कि मुझे देर हो गई है और मैं जूते नहीं खरीद सकती। जाहिर है अब अम्मी को बरीरा की बात माननी पड़ी। वो बहुत खुश हुई। वो बरीरा से कहने लगी, इस तोहफे की तुम हकदार थी। मैंने बिल्कुल तुम पर यकीन नहीं किया कि तुम किसी बोने से मिली हो, लेकिन अब मैं मानती हूँ क्योंकि ये जूते इस दुनिया के नहीं हैं। तुम इन्हें पहनकर बहुत प्यारी लगोगी। बरीरा बोली, वाह जी वाह, हर चीज ठीक हो गई। मैं सालगिरह में भी जाऊंगी। और बाकी सालगिरह में वो जूते पहन कर गई और वो सबसे प्यारी लग रही थी।